السلام علیکم ایوری بڈی۔ آج پھر میں جو ہے پارٹ 2 لے کے حاضر ہوں سید الحسن بخاری صاحب کا، کیونکہ اس دن ان کا سگنل پرابلم تھا تو کچھ ہم ڈسکنیکشن ہو رہی تھی، تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ باقی کا پارٹ جو ہے وہ ہم سیکنڈ ایپیسوڈ بنا کے ڈالیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی جو ہے آج بھی ہم ان کو جو ہے لائیو لیں گے اپنے ساتھ، اور باقی جو ہے ان کے جو نالج ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، تندرست اور توانا رہیں۔ تو آئیں چلتے ہیں جی سید الحسن بخاری کی طرف۔ السلام علیکم سر۔ عزیزان گرامی، میں اپنا سلسلہ پھر وہیں سے جوڑتا ہوں تعارف کا۔ میاں محمد نواز شریف کو اور پورے خاندان سمیت جب جلا وطن کر دیا گیا تو وہ مسلم لیگیوں پر بڑے مشکلات کے دن تھے۔ یہاں پر کوئی منظم اور معتبر ہماری قیادت کرنے والے نہیں تھے۔ ہم بے سر و سامانی کی حالت میں اپنی بساط کے مطابق کام کر رہے تھے۔ اس موقع پر میں نے اخبارات میں پاکستان کی قومی اخبارات جیسے نوائے وقت ہے، اوصاف ہے، جنا ہے، پاکستان ہے، زندگی نیک دین ماہانہ اور ندائے ملت ہے، اس میں آرٹیکل مضامین لکھنے شروع کر دیے جو میرا بچپن سے ہی شوق تھا۔ یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں تھا۔ میں نے خاص طور پر رخ موڑ کر مسلم لیگ اور میاں محمد نواز شریف کی قیادت اور قائد اعظم کے تصور پاکستان اور عامریت کے خلاف لکھنا شروع کر دیا۔ قومی اخبارات میں وہ شائع ہوتے رہے اور ان کی میں نقول جب لندن میں بالخوب قیام تھا تو پرویز رشید صاحب محترم میرے انتہائی قابل احترام بزرگ ساتھی ہیں۔ عمر میں تو مجھ سے چھوٹے ہیں لیکن بہرحال میں احترام کا رشتہ ہے، وہ بہت عظیم آدمی ہیں۔ ان کی سیاسی سٹرگل جو ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ ان سے میرا برابر رابطہ رہتا تھا اور میں اپنے آرٹیکل کا حروف کا اس زمانے میں فوٹو اسٹیٹ ہوا کرتی تھی مشین، اس کے ذریعے نقل بھیجا کرتا تھا۔ کیپٹن صفدر صاحب سے بھی میرا تعلقات رہے، یہاں کام کرتا، جہاد کرتا رہا تواتر کے ساتھ، اور اس سلسلے میں نے وہ سارا مواد اکٹھا کیا، کتاب کی شکل میں میں نے ایک کیفیات کے عنوان سے ایک کتاب بھی لکھی ہے۔ ایک کتاب کا اور مسودہ ہے جس کا ہے آزادی کا سفر دیبل سے، یعنی محمد بن قاسم کی آمد جو دیبل کراچی ہوئی تھی اس سے منٹو پارک لاہور تک کا سفر تھا۔ تو یہ میری کاوشیں کوششیں ہیں جو مسلم لیگ کے لیے ادا کرتا رہوں، اور یہ کسی پر احسان نہیں، یہ میرا فرض ہے جو خدا کے فضل و کرم سے اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت جو مجھے صحت و تندرستی عقل و شعور دیا اس سے ادا کرتا رہوں۔ خداوند کریم ہماری مشکلات و پریشانیوں کو دور کر دے اور پاکستان کو صحیح سمت پر اس کی اصل منزل پہ گامزن کر دے، اور سازشی عناصر بالخصوص ہندوستان، اسرائیل، بوٹ سمیت یہودیوں کے ایجنٹوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، شر و فساد سے بچائے، اور مشکل کی یہ جو گھڑی ہے معاشی طور پر مہنگائی کے لحاظ سے جو عوام پریشان ہے، اللہ تعالیٰ انہیں خوشحالی اور اس معاشی اور سیاسی بدحالی کی دلدل سے نکالے۔ وما علینا الا البلاغ۔